ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فیہ، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لذاۃ للشوا فانذرتکم نارا تلظی یصلی النار الکبری فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے وہ کیا بلا ہوگی۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سن، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے،
تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، ارے تجھے اوئے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، اور میرا تم بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یقین لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑھنے جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکار سے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟
اللہ ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा कि आगे मेरे बंदे रहते हैं। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करे। 40-50 हज़ार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई कीमत है इंसान? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। चढ़ जा। फिर जमीन कहती है चलो, समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में, वल अर्ज़ तस्तअज़िनु फी अन तक़सिफ़ फ़ीही। जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धंसा दूं। तारून धंसाया था कि नहीं धंसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसिरीन। धंसाया था कि नहीं धंसाया था? ये जमीन रोजाना कहती जब इस पे ज़िना होता है, जब इस पे जुल्म होता है, जब इस पे कत्ल होता है, जब इस पे सूद चलता है, जब इस पे जुआ चलता है, जब इस पे झूठ चलता है, जब इस पे जुल्म चलता है, तो ये कहती या अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं, इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। आसमान वल मलाइकतु तस्तअज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु। आसमान के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाजत दे, तेरा खा के तेरे नाफरमान। जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर।